الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والذي
سبحان اللہ آواز بلند دل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی الصلاة والسلام علیک یا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے صدیاں علی کی ہے ہر زمانہ علی کا ہے صدیاں علی کی ہر زمانہ علی کا ہے سارے جہاں سے اعلیٰ گھرانہ علی کا ہے سارے جہاں سے اعلیٰ گھرانہ علی کا ہے اور پیتے ہیں اولیاء جہاں سے شراب عشق پیتے ہیں اولیاء جہاں سے شراب عشق ساقی حسین و حسن میں خانہ علی کا ہے ساقی حسین و حسن تو میں خانہ علی کا ہے اور کعبے میں پیدا ہوئے کعبے کے پاس کعبے میں پیدا ہوئے کعبے کے پاس مولا کا گھر یہ آشیانہ علی کا ہے مولا کا گھر یہ آشیانہ علی
اپنا نہیں ہے یہ تو گھرانہ علی کا ہے، اپنا اپنا نہیں ہے یہ تو گھرانہ علی کا ہے۔ آخری مقطع، اور محشر میں بھی اے نوری انشاءاللہ، محشر میں بھی اے نوری انشاءاللہ، بولیں گے چھوڑ دو، بولیں گے چھوڑ دو یہ دیوانہ علی کا ہے، بولیں گے چھوڑ دو یہ دیوانہ علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے، یہ سب کیا لکھتے ہیں ابھی نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ بعد میرے نہایت محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ایک پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کرام، میرے آقا علیہ السلام پر بے حد درود اور سلام، اور آپ کے صحابہ کرام پر بھی بے حد درود اور سلام، آپ کی آل پاک پر بھی بے حد درود اور سلام، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی چاہنے والے، صحابہ کرام کی چاہنے والے، آل بیت کے وہ چاہنے والے، ان کی جو غلام ہیں، غلاموں آج تک جو ماننے والے ہیں، ان سب پر درود بھی سلام بھی، حضور کا ذکر کرنے والے، حضور پر جان فدا کرنے والے، حضور کا نام لینے والے، آقا علیہ السلام کی ذات پاک برکات پر مٹ جانے والے، ان سب پر درود اور سلام۔ میرے آقا علیہ السلام پر اللہ پاک درود بھیجتا ہے، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں اس پر بھی اللہ پاک درود بھیجتا بھی ہے اور بھجواتا بھی ہے، اور یہاں تک کہ بھجواتے رب کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ رب اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے خوش ہو کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی شان، اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے علیہ السلام میں۔ اور حضرات گرامی، میں بات کر رہا تھا، موضوع میرا تھا معراج، ہجرت، مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ میں نے بات جو چھوڑی تھی غار ثور پر، اور غار ثور میں جب آپ 3 دن رہے تو وہاں نمازیں بھی پڑھی،
پڑھنے کے لیے پاک کی ضرورت ہے، تو وہ تو پہلے سے پاک تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو ازل سے پاک ہی، ناپاکی تو کبھی آ ہی نہیں سکتی پاک، وہ تو پہلے سے پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور پانی کی ضرورت ہے، میرے آقا علیہ السلام بات کے اندر ہے، دیکھو ابھی ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، ایمان کی، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عشق کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، پانی یہ ادھر پانی وضو کر لو، پینا ہے پی لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ دل میں نہیں سوچا، نہ زبان سے بات کی کہ بھی صفائی کرنے والا میں خود ہوں، یہاں تو چشمہ ہے ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں، وضو کر لو پانی ہے۔ تو آپ کا عقیدہ تھا، حضور نے بات فرما دی، پانی تو ہے پانی۔ عشق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بات کہہ دے تو اس کو مان جاؤ، جب قرآن سنو مانو، عشق میں مان جاؤ کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، عشق یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی دیکھا تو وہاں پر چشمہ جاری ہے، وضو بھی کیا، پانی پی بھی لیا، یہ ہوتی ہے عشق کی بات کہ مان لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور کافر آ جائیں گے، اگر جھانک کے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر ڈرو مت، ہم یہاں دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہاں ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو مان گئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے، یہاں تو ہم دو ہی ہیں، اللہ کہاں ہے، نہیں، عشق کی باتیں ہیں۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے تو مان گئے کہ واقعی تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ جہاں حضور وہاں اللہ، جہاں حضور وہاں اللہ۔ اگر اللہ کا ایڈریس پوچھنا چاہتے ہو کہ اللہ کہاں ہے تو جہاں حضور ہے وہاں اللہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، میں اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی دنیا میں اللہ نہیں سماتا، اتنا بڑا ہے اللہ۔ اگر پوری دنیا ایک ساتھ کر لیں تو اللہ کے لیے یہ جگہ بھی کم پڑ جائے، آسمان بھی کم پڑ جائے، عرش بھی کم پڑ جائے، یہ دنیا بھی کم پڑ جائے، اتنا بڑا ہے اللہ، سوچ سے باہر ہے۔ پر کیا کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی دنیا میں سما نہیں سکتا، پر اس دل میں سما جاتا ہے جس دل میں حضور کی محبت ہو، اس دل میں رب سما جاتا ہے جس دل میں حضور کا عشق ہو، حضور کا پیار ہو، اور حضور کی آل کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، مولا علی کی محبت ہو، حسن و حسین کی محبت ہو، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، دل میں خوف ہو، وہاں اللہ بھی رہتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں، دلوں میں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا جملہ، دلوں میں تو دل میں، دل تو دل ہے، یہ نیچے ہے، میں اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ رب کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور ہم بندے کتنے ہیں دنیا میں، بندے کتنے گنتی میں نہیں آتے، کتنے آئے کتنے گئے، کتنے آئے کتنے گئے، کتنے ہیں کتنے آئیں گے، کتنے بندے ہیں۔ ہر دل کے اندر، ہر دل کے اندر رب موجود ہے، ہر دل کے اندر رب موجود ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہجرت سور سے جب باہر نکلے، میں واقعہ بہت طویل ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر کر کے، کیونکہ آج مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم
داماد رسول اور برادر رسول شوہر بطول امام حسن و حسین کے والد گرامی آپ کے بابا جان حضرت مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے۔ آج 13 رجب ہے۔ اس مہینے میں بھائی معراج بھی ہوتی ہے، اس مہینے میں معراج بھی ہوتی ہے، اور دیکھو آج ولادت باسعادت کا بھی دن ہے مولا علی پاک کا۔ تو میں اس طرف بھی تھوڑی سی گفتگو کرتا چلوں، میرے غار سور سے نکل کر آپ کو میں اتنا صرف بھائی یہ بتا دوں کہ جب غار سور سے باہر نکلے آپ سفر کیا، سفر جاری ہے۔ سراقہ جب آیا، یہ بھی واقعہ بہت لمبا ہے۔ سراقہ کیوں آیا تھا؟ مارنے کے لیے آیا تھا، مارنے کے لیے آیا تھا 3 دفعہ اس کا جو جس سواری پر سوار تھا وہ سواری زمین کے اندر، گھوڑا تھا، گھوڑا زمین کے اندر پاؤں کے ساتھ ہی دھنس گیا۔ معافی مانگی، باہر نکلا، پھر دھنسا، پھر فال نکالا، کیا کیا بڑے حربے کیے، فال کی بھی پرواہ نہیں کی، پھر مارنے پر تل گیا، پھر زمین میں دب گیا، آخر کار ہار گیا۔ کہا یہ بات ہی کچھ اور ہے، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ تو سراقہ آیا حضور کے سامنے، ساری ہسٹری بیان کی، میں اس لیے آیا ہوں، میں کیوں آیا تھا، کیوں بھیجا گیا، 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا کہ جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، یہ وہ ساری کہانی بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد میں اب کیا کہا، عرضی ایک پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے امان لکھ دیں، امان لکھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ کو کہا لکھو امان نامہ، امان لکھ کر دے دی۔ تو وہ سراقہ جب بھی کوئی آتا اس سے ملتا، کہا محمد کہاں ہے، کہا مجھے نہیں معلوم۔ وہ بھی حضور کا عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا، سب کو چھوڑ دیا، کہا میں نے معافی مانگ لی، کلمہ پڑھ لی، امان لکھ کر دے دی حضور نے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہوئے معبد کی جب بکریاں، معبد کا شوہر جو ہے ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا، ایک بکری گھر میں چھوڑ کے جو لاغر تھی، جو کمزور تھی، ہڈیاں پائے، دودھ دینے کے قابل نہیں، جب وہاں رکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، اے ام معبد اگر حکم دیں، اجازت دیں تو یہ جو بکری ہے اس کا دودھ دھو لے۔ کہا اس میں دودھ ہے ہی نہیں، کہا نہیں اجازت دے دو، باقی کام اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ بھائی اجازت دی، دودھ دھویا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ دھویا اور حضور علیہ السلام نے نوش فرمایا، اور حضور نے اتنا دودھ پیا، اتنا پیا، پیتے گئے، میں دیکھتا گیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پی حضور نے، خوش حضرت ابوبکر صدیق ہو رہے، یہی عشق ہے۔ کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آقا اتنا دودھ پیئے، اتنا پیئے کہ سیر ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں۔ جیسے کوئی بڑا کھا رہا ہوتا ہے، چھوٹا کھا رہا ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے، حضور کھا رہے ہیں، امام الانبیاء کھا رہے ہیں، تاجدار انبیاء کھا رہے ہیں، سرکار مدینہ کھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضور سے کل بھی پیار تھا، آج بھی پیار ہے۔ اس بات کی دلیل ہے، یہ پکی بات ہے کہ خوش ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، جب خوش ہو گیا تو راضی، خوش ہونا، دل مطمئن ہو گیا، حضور کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ چلتے جب بھائی مدینے پاک پہنچے تو سب سے پہلے لوگ وہاں آ کر دیکھا کرتے تھے کہ بھائی آئے ہیں یا نہیں آئے، پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ شام کو لوگ گھر چلے جاتے تھے، سارا دن کھڑے رہتے کہ ہمیں نظر آئے۔ ایک دن جب آپ کی آمد شریف ہوئی تھی، ایک دن پہلے اسی دن ایک یہودی تھا، یہودی کسی ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنے والا یہودی نے بھائی اعلان کر دیا
کالی کملی والا آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اعلان کرنے والا یہودی ہے۔ یہودی نے دیکھا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بات لگی ہے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ چلتے چلتے آ رہے ہیں مدینہ پاک میں، چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت جبریل امین نے جب اوپر سے دیکھا تو آئے حضور کے پاس، اور جب آپ نے یوں دیکھا حضور علیہ السلام نے، تو حضرت جبریل امین نے کیا کہا کہ والشمس وضحاہا، کیا کہا؟ والشمس وضحاہا، یہ قسم ہے تیرے چہرے، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ رب کہتا ہے والشمس وضحاہا، قسم ہے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ تو پھر جب جانے لگے جبریل امین تو پھر واپس پلٹے، کہا والقمر اذا تلاہا، مل کر کہہ دو سبحان اللہ، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو پیچھے آ رہا ہے، قسم ہے اس چاند کی جو پیچھے آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو مڑ کر پیچھے دیکھا تو علی بھی آ رہا ہے، یوں مڑ کر پیچھے دیکھا تو علی بھی آ رہا ہے، کیونکہ امانتیں دے کر سب کام ختم کر کے حضور کے پیچھے آ گئے مدینے۔ تو جب مدینے میں پہنچے، ہر بندے کی یہی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں، حضور میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں آئے۔ قرآن دازی ہوئی، اونٹ چلتا ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں یہی رہوں گا۔ بڑے بڑے بادشاہ کوٹھیوں والے دیکھنے رہ گئے، ایک غریب صحابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کب آئیں گے حضور، جس کے دل میں خواہش تھی، ابھی نہ تو کوئی گھر میں کھانا نہ پینا، پانی کھجوریں پڑی ہیں، گھر میں کوئی بچھونا بھی ہے، کوئی چیز نہیں، پر حضور کبھی امیری نہیں دیکھتے، نہ تو رنگ گورا دیکھتے ہیں نہ تو کالا دیکھتے ہیں، وہ تو اپنے غلاموں کا دل دیکھتے ہیں۔ جب بھی حضور نے دیکھا، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا کہ یہ کالا ہے یا سفید ہے، حضور نے جب بھی دیکھا اپنے غلاموں کا دل دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ محبت سب کے دل میں تھی، پر جو محبت ابو ایوب انصاری کے دل میں تھی وہ سب سے بڑھ کر تھی۔ حضور فرماتے ہیں وہیں پر قیام فرمایا، اور عبداللہ بن سلام جب آیا، ان کو جب پتہ چلا کہ مرحبا مرحبا ہو رہی ہے، بچیاں بھی تف بجا رہی ہیں، سارے خوشی کے مارے گا رہے ہیں یا نبی کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام گھر میں کھجوریں توڑ رہے تھے، جب بات سنی کہ یہ کس کے نعرے لگ رہے ہیں، آیا دیکھا چلا گیا، پھر حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کا جو عالم ہے، بہت بڑا عالم، اس عالموں میں سے جو سردار ہے میں اس کا بیٹا ہوں، پہلے میرے بارے میں آپ پوچھ گچھ کر لو کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہودی کہیں، میرے اپنے کہیں کہ یہ برا تھا، یہ ایسے تھا، پہلے آپ پوچھ گچھ کر لیں۔ سب کو بلایا، یہودی سارے حاضر ہو گئے، حضور ابھی پوچھنے لگ گئے، بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ سب نے کہا یہ ہمارے عالموں میں سے عالم ہے، یہ تورات کا عالم ہے، ہم میں سے جو بڑا سردار ہے اس کا بیٹا ہے، یہودیوں کا جو عالم ہے سب سے افضل یہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے۔ سب نے کہا اس جیسا کوئی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، نائس بندہ ہے، گریٹ بندہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اگر اب میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان ہو گیا تو، کہا یہ ہم نہیں مانتے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ یہ مسلمان ہو گیا اور یہ خود اقرار کرے تو نہیں مانتے، ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ
یہ مسلمان ہو جائے۔ تیسری بار پھر کہا تو پھر حضور کیا فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن سلام اٹھ کر کہہ دو۔ جب اٹھے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہی لوگ، وہی اپنے جنہوں نے تعریف کی تھی یہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نائس بندہ ہے، بڑا گریٹ بندہ ہے، ہم میں سے سب سے بڑا آدمی ہے، اور سردار کا بیٹا ہے، عالم کا بیٹا ہے، تو رات کا عالم ہے، اس کا اٹھنا بھی ٹھیک، اس کا بیٹھنا بھی ٹھیک، اس کا چلنا بھی ٹھیک، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ ٹھیک۔ انہیں آدمیوں نے کہا، انہیں اپنوں نے کہا کہ یہ سب سے برا بندہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ پہلے آپ پوچھ لو، ابھی آپ نے پوچھا نا تو پہلے کیا کہا تھا، اب جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا کہہ رہا ہے، جب اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، اسلام کے اندر، اور داخل بھی ایسے نہیں کہ ایک ٹانگ باہر ہو، ایک پاؤں باہر ہو، ایک اندر ہو، نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک پاؤں باہر ایک اندر، نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے داخل ہونے کا حق ہے، ماں قدر اللہ حق قدر ہے، اس رب کی قدر کرو، حضور کی قدر کرو، ویسے قدر کرو جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے قدر کا حق ہے ویسے قدر کرو۔ تو سب نے خوشیاں منائی۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اگلی بات بھائی مدینے پاک علی پیچھے آ رہے تھے، علی بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ والشمس وضحاہا، اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اے میرے محبوب، اے حبیب، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس چاند کی جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ سرکار نے مڑ کر دیکھا تو علی تھے، جب علی بھی ساتھ، ابھی جب حضور علیہ السلام نے مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ بنایا، تو بھائی چارہ یوں نہیں بنایا کہ سب کو کہہ دیا یہ تمہارا سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، نہیں، جس بندے کا بھائی مزاج اور نیت جس سے ملتی تھی اس کو اٹھایا دو دو کر کے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، دو دو کر کے بھائی بنائے، ہاتھوں سے پکڑا، یوں پکڑا، یہاں سے ایک بندہ پکڑا مہاجر کو اور انصار کو پکڑا، کہا یہ تمہارا بھائی ہے۔ جس کا مزاج جس سے ملتا تھا حضور نے اسی کا بھائی بنایا، جس کی نیت جیسی تھی جس سے ملتی تھی اسی کا بھائی بنایا۔ جیسے کہ جوڑے بنتے ہیں، میں مثال پیش کر دوں، آسمانوں میں جوڑے بنتے ہیں تو مرد تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے تو عورت تھوڑی سی نرم ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو مرد بھی بہت سخت ہے، اگر عورت بھی سخت ہوتی تو ان کا آپس میں جوڑ ہی نہ ہوتا۔ تو رب نے جو جوڑے بنائے اوپر سے وہ دیکھ کر بنائے، سوچ سمجھ کر بنائے، اس کو معلوم تھا اس مرد کے ساتھ یہ عورت نہیں رہ سکتی، اس لیے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے حضور کو بھی معلوم تھا کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کی نیت کیسی ہے، نیت ملتی ہے تو بھائی چارہ بنا دیا، حضور دیکھتے گئے بھائی چارہ بناتے گئے، بھائی بناتے گئے۔ ابھی علی پاک نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ سب کو بھائی چارہ بھائی بنا دیا، مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیا، میں نے کہا اے علی تیری نیت کے ساتھ کسی کی نیت نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے مجھے بولنے کا موقع نہ دو کہ میں کہہ دوں سبحان اللہ، خود کہہ دوں، کیونکہ ذکر حضور، ذکر ابوبکر صدیق، ذکر مولا علی کر رہا ہوں، اور آج سب سے بڑا عید کا بھی دن ہے، کیوں آج کے دن 13 رجب امام الاولیاء خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آمد شریف کا بھی دن ہے۔ ریورس بھی کرنا ہے مکہ کی طرف کہ علی پاک کیسے آئے، اور ابھی میں نے ولادت بھی بیان کرنی ہے کہ کیسے ولادت ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ علی تیرے مزاج کا کوئی بندہ ہی نہیں، تیری نیت جیسے کسی کی نیت ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کس کا بھائی، کس کو بھائی بناؤں تیرا؟ اے علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی
علی پاک کی نیت حضور کی نیت ایک ہے، تو پتہ چلا کہ ان کی نیتیں اور تھیں، علی پاک کی نیت حضور جس کی نیت بات تھی، حضور کو اتنا بھی معلوم تھا کہ اس کی نیت مجھ سے ملتی ہے، مزاج اس کا مجھ سے ملتا ہے. تو پھر جب بستر پر خوشی تو سب نے منائی کہ حضور آ گئے. ابھی ذرا سوچو حضرت ایوب بھائی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشی ہوگی اگر ایک ہم تو نعت پڑھتے ہیں اور نعت پڑھتے پڑھتے بھائی ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، ہم رو بھی پڑھتے ہیں، ہم عشق کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے محبت. جب نعت پڑھتے پڑھتے بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور جب دل میں درد اٹھتا ہے حضور کی محبت کا، عشق ابھرتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر جب حضور سے پیار کرتا ہے، تو ذرا سوچو ہم مدینے میں جا کر روضہ پاک کو دیکھ کر آتے ہیں، کبھی حضور نظر آئے؟ ہمارے اندر اتنا عشق ہوتا ہے کہ ساری عمر ہم اس روضہ پاک کی جالیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، وہاں کی مٹی لا کر آنکھوں میں سرما بنا لیتے ہیں، وہاں سے پانی بھی لاتے ہیں، تبرکات بھی لاتے ہیں، یہاں لوگوں میں بانٹتے ہیں. کبھی کسی کو تسبیح دیتے ہیں، وہ تسبیح کو چومتا ہے، کبھی کسی کو کپڑا دیتے ہیں، وہ کپڑے چومتا ہے، کبھی کسی کو ٹوپی دیتے ہیں، وہ ٹوپی چومتا ہے. اتنی محبت مدینے سے. کہتے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کے روزے شہر کی گلیاں مدینے میں ہیں، صحابہ بھی مدینے میں ہیں، عشق کرنے والے بھی مدینے میں. جہاں پر عشق والوں کا کلم اٹھتا ہے کہ قدر نبی کا ذرا بیان کر دوں میں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے دل میں سوچو ہم حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اتنا پیار کرتے ہیں، مدینے کو دیکھ کر آتے ہیں، ساری عمر ہم یاد کرتے ہیں، آقا کی روزے کی جالیاں جب سامنے آتی ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کملی والے کی شہر کی مٹی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جب ہم سرما لگاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جب کملی والے کی نعت پڑھتے ہیں آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں. ایسو جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو ان کی کیا عالم ہوگا. سامنے دیکھ گئے، کملی والے کی زیارت کرتے رہے، کملی والے پر درود بھی پڑھتے رہے، سلام بھی پڑھتے رہے. کیا شان ہوگی کہ ہر وقت حضور کا چہرہ دیکھتے رہے، حضور کی صورت دیکھتے رہے. وہ توہا کا چہرہ ہو، وہ لیل کی زلفیں ہو، ما زاغ البصر والی آنکھیں ہو. ارے جس نے حضور کو دیکھا یہ تو بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ اس کی شان کتنی ہے، تو دیکھنے والے کی کتنی شان ہے. ابھی دیکھو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دادا جان نے کیا کہا؟ آپ کے دادا جان نے کہا اے معین فلانے دن فلانے وقت پر فلانے گھر میں میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائے، وہاں ایک کھڑکی ہوگی، اس کھڑکی کو میں کھولوں گا، اس وقت میں اپنا چہرہ باہر نکالوں گا اور اس وقت جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا وہ جنتی ہوگا. اس وقت جو میرا چہرہ دیکھ لے وہ جنتی ہوگا. تو جب وہ وقت آیا تو خواجہ صاحب اکیلے نہ تھے بلکہ لاکھوں دنیا ساتھ تھی، لاکھوں دنیا ساتھ تھی. تو خواجہ صاحب کے دادا جان نے جب یوں کھڑکی کھولی دیکھا تو بھئی خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے، لاکھوں بندے کھڑے ہیں پیچھے. تو کہتے ہیں اے معین میں نے تجھے کہا تھا کہ اکیلے آنا، کسی کو بتانا بھی نہیں، تو میرا چہرہ دیکھ لینا، اور تو لاکھوں بندوں کو ساتھ لے کر آیا ہے. بات
سکتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان بات کیسے الٹ ہو سکتی ہے؟ میں نے جو ولی چنا ہے، مرشد چنا ہے، ولی چنا ہے، جنت میں جانے کے لیے جو ہیرا چنا ہے، میں جہنم کبھی نہیں جا سکتا. لاکھوں بندوں کو ساتھ لے کر کیوں آیا؟ آپ کا فیض ہے لاہور میں خواجہ عثمان علی ہارونی دادا صاحب کے مرید ہیں خواجہ صاحب، اور فیض کی بات کر رہا ہوں میں. فیض دادا جی نے کہا اے معین لاکھوں بندوں کو ساتھ لے کر آیا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اگر میں نے دل نے کہا کہ تو چہرہ دیکھے گا جنت جائے گا تو کیوں نہ میں لاکھوں بندوں کو بھی ساتھ لے جاؤں کہ یہ سارے کے سارے کل حشر والے دن جنت میں چلے جائیں. میں اکیلا کیسے چلا جاؤں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی جنت میں جائے. تو کیا کہتے ہیں آپ کے دادا جان، کیا کہتے ہیں حاجی محمد شریف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اے معین میں نے چیک کرنا تھا کہ تو واقعی ولی ہے یا نہیں، تو اتنے سارے بندوں کو لے کر آ گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ تو واقعی ولی ہے. ایک ولی کا چہرہ دیکھنے سے بندہ جنتی ہو سکتا ہے. ابھی کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو دوستی ہے، نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے، دوستی ہے یا نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے ابھی ایک ولی کا چہرہ دیکھنے سے بندہ جنتی ہو سکتا ہے. ذرا سوچو یہ محبت کی بات ہی، بس شرط یہ ہے کہ محبت سے دیکھنا، ورنہ دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، دیکھا ابو جہل نے بھی تھا، انہوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ کی نظر سے، پر جو چاہنے والے تھے انہوں نے دیکھا محمد رسول اللہ کی نظر. جس نے محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا وہ نہیں، جس نے محمد رسول اللہ کی نظر سے دیکھا وہ جنتی ہے. کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کی نظر سے وہی دیکھے گا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، حب مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، حضور کا پیار ہو، حضور کی آئی کا پیار ہو، اور حسن و حسین سے پیار کرنے والا ہو، وہی دیکھے گا. تو ذرا سوچو صحابہ کرام نے اتنوں نے سامنے بیٹھ کر دیدار بھی کیا، درود بھی پڑھا، سلام بھی پڑھا، ان کی کتنی شان ہوگی. اور پھر اتنی شانوں والا خود کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. سوچو تو صحیح نہیں، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں، وہاں علی پاک بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں. تو آئے اپنے بیٹی کے گھر میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، چہرے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور موجود نہیں تھے، علی پاک موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. بیٹی نے کہا ابا جان آپ میرے گھر میں جب بھی آتے ہو تو چہرہ علی کا دیکھتے ہو، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کائنات کی، قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ذرا سوچو جس کے بارے میں حضور خود فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس علی کی کتنی شان ہوگی. اور جس کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کعبہ کے اندر ہی حضرت مولا علی مشکل کشا کی آمد شریف ہوئی، پیدا بھی وہیں پر ہوئے. آپ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی. ارے کعبہ کو پہلے کسی نے نہ پوچھا، صرف اتنا تھا کہ اللہ کا گھر ہے. جب علی کی ولادت ہوئی تب پتا چلا کہ جہاں علی کی ولادت ہوئی وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جہاں شہادت ہوئی وہ بھی اللہ کا گھر، جہاں پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کے گھر، شہادت ہوئی جو اللہ کے گھر میں. تو اس کعبے کو عظمت ملی. ابھی اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک نکتے کی بات ہے، علمی گفتگو بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں.
حضور علیہ السلام کو نور خمیر مبارک عنصر شریف مٹی شریف جب پہلے کعبہ شریف میں تھی، بعد لمبی المختصر اختصار کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر تھی، تو تاریخ مکہ میں آتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہیں پر قبر ہونی چاہیے، جہاں کی مٹی ہو وہیں پر قبر ہونی چاہیے، تو مٹی یہاں کی تھی کعبہ معلیٰ کی، مدفون آپ حضور علیہ السلام مدینے میں ہوئے روزے پاک میں، یہ کیسے مٹی یہاں کتنا عرصہ وہاں پر مٹی رہی، نور خمیر مبارک کتنا عرصہ کعبہ معلیٰ میں رہی، تو پھر یہ یہاں سے وہاں کیسے منتقل ہو گئی؟ تو تاریخ مکہ میں آتا ہے، مکہ کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو کعبہ کی جگہ سے لے کر طوفان نوح تک یہ ساری جگہ یوں نور کی طرح چمکتی تھی، تو یہاں کیوں چمکتی تھی؟ یہاں نور خمیر مبارک تھا، اور اللہ کی قدرت سے پھر طوفان نوح جب یہاں پہنچا کعبہ معلیٰ کی طرف جب آیا تو طوفان نوح نے یہ خمیر مبارک اٹھایا اور مدینہ شریف میں لے کر آیا، طوفان نوح سے پانی کی موج سے یہاں سے نور خمیر اٹھا اور مدینہ شریف جہاں آج روضہ پاک ہے یہاں آ کر رکھ دیا گیا۔ اب بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے نور خمیر مبارک اٹھا اور نوح علیہ السلام کے طوفان سے جو پانی تھا یہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے کر جانے میں کیا حکمت ہے؟ تو یہ حکمت اور راز اللہ ہی چاہتا ہے، تو اس لیے آپ کی قبر مبارک قبر شریف آج مدینے پاک میں ہے، روضہ پاک میں ہے آقا علیہ السلام کی، تو یہاں سے نور خمیر مبارک کا وہاں جانا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کی بھلی کیا ہے؟ میرے والد صاحب نے ایک بیان کیا تھا، اس کا ایک نکتہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا نور خمیر وہاں اس لیے گیا کہ مدینے کو بھی برکت حاصل ہو، اور یہاں کیوں نہیں، یہاں کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ یہاں کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ نور ولایت چھوڑ کے گئے تھے کہ یہاں علی کی ولادت ہوگی، علی پاک کی آمد ہوگی کعبہ شریف میں، برکتیں کعبہ کو بھی حاصل ہوں گے علی کی بدولت سے، اور مدینے کو برکت حاصل ہوگی حضور کی بدولت سے، کعبہ کو فضیلت ہوگی علی پاک کی ولادت کی باسادت سے، کہ علی پاک کی ولادت اسی گھر میں ہوئی، اور مدینے والے بھی یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، وہاں حضور ہیں جہاں علی ہے، اور جہاں بھی دیکھو علی ہی علی ہے، اور کیوں ولادت باسادت اللہ کے گھر میں کعبہ شریف میں، اور آپ نے کعبہ شریف کو صاف بھی کیا ہے، کیونکہ 360 بت تھے وہاں پر، لوگ پوجا کرتے تھے، تو جب صفائی کا ٹائم آیا تو کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے علی پاک کو آواز دی، اے علی ادھر، کہا جی یا رسول اللہ ان بتوں کو توڑنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب ہاتھ لگانے لگے تو اوپر سے آواز آتی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا رسول، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، ان بتوں کو ہاتھ نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ان بتوں کو بھی جنت دینا پڑ جائے، ہاتھ نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت بھی جنت چلے جائیں، آپ کے ہاتھ لگنے کی دیر ہے یہ جنت جائیں گے، کیونکہ جس چیز پہ آپ کے ہاتھ لگ گئے اس چیز پر آگ حرام ہے، اس چیز پر آگ حرام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب ارشاد فرمایا یا علی، حضرت مولا علی مشکل بشار کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ان بتوں کو توڑ دو، علی کو ساتھ کر لو، علی کو ساتھ لے لو، ان جتنے بھی سارے بت ہیں توڑ ڈالو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں تو کیا کروں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ چھری ہاتھ میں لے لو اور پردے
रसूलल्लाह कुछ भी कर ले तो अली है मैं नबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कल्लमल्लाहु तआला वजहुल करीम मेरे आका अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवार होते हैं और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कल्लमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप क्या फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके कंधों पे सवार हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सर अर्श पे जाकर खड़े हो हुजूर के कंधों पे तो अर्श आपका सर मुबारक अर्श के साथ लग रहा है। हजरत मौला अली सल्लल्लाहु तआला वसल्लम करीम आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं रब के अर्श का पाया यूं तोड़ कर जमीन पे ले आऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं या अली जिस काम के लिए ऊपर गए हो वो काम करके जल्दी से नीचे आ जाओ। हजरत मौला अली सल्लल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जब वो बलदाम का बुत तोड़ कर जमीन पर छलांग लगाए तो मुस्कुरा पड़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ए अली मुस्कुराने की क्या वजह है। हजरत मौला अली सल्लल्लाहु तआला वजहुल करीम आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह ये है कि इतनी बुलंदी से मैंने छलांग लगाई मुझे दर्द भी नहीं हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ए अली चढ़ाने वाला ने मोहम्मद हो चढ़ाया मैंने है उतारा जिब्रील ने है चोट कैसे लग सकती है चोट कैसे लग सकती है इसलिए कहने के मन करे कहर में सादा अली कहे मैं जिस समय देखता हूँ नजारा अली कहे मैं जिस समय देखता हूँ नजारा नजारा अली का है। अली तो का। नजारा अली का और काबा शरीफ में जब आप बिस्तर मर्ग पर हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर आप लेटे तो जब अबू जहल को पता चला आपके साथ कितने बंदे गए कहा है अबू जहल आज तो हमने कत्ल करके छोड़ना नहीं है। जब आए सामने आए कहां फिर हजरत अबू तालिब के घर पर जब आए जब बाहर निकले हजरत मौला अली तो सारे मस्कटे जो हैं अबू जहल के वो इर्द गिर्द जमा हो गए और यूं तलवार हाथ में सबके हाथ में घूम रहे इर्द गिर्द कि आज हमने अली को कत्ल करना है। अबू जहल ने कहा हे अली अब भी मान जाओ हमारी बात जहाँ रहने की जगह भी दे देंगे बच जाओगे वरना काम बड़ा खराब होगा। तो हजरत अली पाक ने जब यूं तलवार ने पैर निकाली अबू जहल के मुंह के सामने की कहा है अबू जहल जो मेरी तलवार को रोकने वाला था हाथ रोकने वाला था वो अब यहाँ नहीं वो हिजरत करके मदीने वो मक्के से चला गया हिजरत कर गया। अब मैं अकेला हूँ अभी मुझे रोकने वाला कोई नहीं जो रोकने वाला था वो चला गया। अब अगर मैं चाहूँ तो तुम सबके सबको यहीं मार दूँ तुम सबके सबको यहीं मार दूँ तो वहीं पर सब चले गए वहीं पर सब चले गए। आपकी बहादुरी आपकी शुजाअत आपका मर्तबा इतना है कि जब भी कोई उठता है कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला इलाहा इल्ला ला सैफिल्लाह। जब मरहब आया ना सामने मरहब की माँ ने कहा कि सबसे जंग लड़ना अली से जंग नहीं लड़ना अली से जंग नहीं लड़ना तो अली से जंग नहीं लड़ना। जब मरहब सामने आया तो उसने बड़ी कोशिश की। जब अली पाक ने एक ही बार किया एक ही बार से मरहब ढेर हो गया एक ही बार से मरहब ढेर हो गया। सबने कहा मरहब आवाज नहीं मरहब सबने कहा मरहब आवाज नहीं आती। जब आवाज नहीं आती तो आवाज कहां से आती है रहमतुल्लाह अलैहि बोले आप क्या फरमाते हैं अरे क्यों आवाज देते हो मरहब तुम नीम है सरे मकतल
بڑا ہوا اٹھنے کا ابھی نہیں کہ یہ ہمارا علی کا ہے اٹھنے کا ایک شعر یاد کریا کرو اٹھنے کا ابھی نہیں کہ یہ ہمارا میں اس علی کی بات کرتا ہوں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینے پاک جاتی ہیں میرے آقا علیہ السلام مدینے پاک میں موجود ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پیٹ میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیٹ میں تھے جب ان کی ولادت ہوئی قباء شریف میں مسجد قباء میں ولادت ہوئی مسجد قباء میں ولادت ہوئی جہاں آج سب سے دنیا کا سب سے بڑا دارالاسلام ہے دارالامان ہے دارالاسلام ہے وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوتی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر شول لے کر آتی ہیں کس کے پاس لے کر آتی ہیں پیارے کملی والے آقا علیہ السلام کے